ابھی میں نے آپ ہی کی سٹیٹمنٹ کا ریفرنس دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت تحریک انصاف آپ کیا سوچ رہی ہے؟ جی اب اہم رہنما ہیں جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور سیکرٹری جنرل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا، پھر حامد رضا صاحب کور کمیٹی سے الگ ہو گئے. آپ کا سپورٹر اس حوالے سے کانشیس تو ہوگا؟ دیکھیں، تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے پاکستان کی سب سے بڑی، اور عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس کی یہ تو لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ جی عمران خان کو جیل میں ڈال دیا پارٹی ختم ہو جائے گی، بین لگ گیا وہ الیکشن کے اندر نشان چھین لیا جی پارٹی ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ کے دور میں جب عمران خان ہم سارے اسلام آباد پہنچے تھے تو وہاں پہ اچانک عمران خان نے کال آف کر دی، کہتے جی پارٹی ختم شد. یہ تحریک انصاف ختم نہیں ہو سکتی ہے. میں تو صرف وقتی طور پہ جو ہمیں فائدہ ہو سکتا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی الحمدللہ نہ ورکر مایوس ہے، نہ ورکروں میں کوئی وہ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیڈرشپ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے الحمدللہ. یہ جو کچھ ہوا اسلام آباد کے اندر، دیکھیں پرامن انداز میں پرامن ورکر تھے، ورکر آئے اسلام آباد میں اپنا پرامن احتجاج کرنے کے لیے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر آگے جا کے ان پہ گولیاں برسائی جائیں گی، کیونکہ ان کو یہ ٹریننگ تو نہیں تھی. اب حکومت بیانیہ کیا بنا رہی ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتشاری ہیں. اب پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے تو پھر آدھا پاکستان سے بھی زیادہ. شوکت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے لیے ٹرین نہیں تھے، لیکن وہ اس بات کے لیے بھی ٹرین نہیں تھے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا ہی وہاں پہ کوئی نہیں تھا. وہ آ کر بیٹھ گئے، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. گائیڈ کرنے کی بات نہیں تھی، گائیڈ کرنے کی بات نہیں تھی. دیکھیں یہ تو فیصلہ تھا کہ ڈی چوک جانا ہے، یہ تو فیصلہ پارٹی کا تھا. ڈی چوک تو جانا ہی جانا تھا. میں تو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ فیصلہ نہیں ہو سکا بر وقت، تو اس کی میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا ایک حکمت عملی کے تحت چلنا چاہیے تھا، اور وہ حکمت عملی مجھے نظر نہیں آئی. دان تھا کوارڈینیشن کا، مشاورت کا، اس پہ میں نے تنقید کی. باقی تو دیکھیں یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے احتجاج جو ہے نا وہ گولیوں سے ختم کرے. گولیوں سے کوئی اس کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بیچارے تو عام عوام تھے. اگر ان کو ریاستی جبر تشدد کا سامنا کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ تو حد ہو گئی ہے نا. پھر مارنے کے بعد جو بھی رونت دیکھیں، ہر وفاقی وزیر آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں کیسے ہم نے ان کو بھگا دیا. اور خدا کا خوف کرو، اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا. یہ سارے انسان ہیں، مسلمان ہیں، بیچارے سارے پاکستانی ہیں. اتنا ظلم تو میرے خیال سے اسرائیلی ایڈمنسٹریشن نے بھی نہیں کیا جنہوں نے کیا. اب یہ دیکھیں میرے اب بات کیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. پرائم منسٹر کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. یہ تمہاری فسطائیت بول رہی ہے، یہ تمہارا انتقامی ذہن بول رہا ہے. جو تم عمران خان سے لینا چاہتے ہو اس کی سزا پورے پاکستان کو دینا چاہتے ہو، کیونکہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں چینج کی ضرورت ہے اور رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سیاسی اپروچ ہونی چاہیے. یہ جو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے. اس طرح کے مظالم سے نہ امن و امان قائم ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کبھی کہتے ہیں جی گناہ راج لگا رہے ہیں، یہ کوئی اس کی ریوڑیاں جو یہ بانٹ رہے ہیں آرام سے. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے. آپ ذرا آنکھیں اٹھا کے تو دیکھیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. اچھا شوکت صاحب، اب میرا اگلا سوال لے لیں. اور آواز آ رہی ہے؟ جو ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، نہ معیشت ٹھیک ہے، نہ لوگوں کی حالات زندگی ٹھیک ہے. لوگ بیچارے رول رہے ہیں. شوکت صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس چیز کو، اور چونکہ میں نے اپنے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ اگر ہم عمران خان نے کہا تھا کہ سنجرانی میں جا کے بیٹھ جانا، اگر حکومت وہاں پہ کہے تو وہاں بھی چلے جانا، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے اندر لچک تھی، وہ سیاست کو سمجھتا. یوسف زئی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اس بات پہ اچھا ٹیم ان کو دوبارہ کنیکٹ کیجئے گا. مجھے لگتا ہے ان کا کنیکشن ڈسٹرب ہوا ہے اور ان کو میرا آواز نہیں آ رہی ہے. میں سوال بھی کرنا چاہتی ہوں. یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور ان کے مطابق ان کی پارٹی کے اندر اختلافات اب اس لیے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ فیصلہ پارٹی کا تھا کہ ڈی چوک پہ جانا ہے. یوسف زئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
जी आ रही जी जी, अब मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि आपका और पार्टी का फैसला था कि डी चौक जाना है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी का लैक था या वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, हुकूमत को क्या करना चाहिए था वो तो एक तरफ अपनी जानिब ठीक है, आप अब क्या करेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अहम जो कह लें रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो ये किसी भी तौर पे कहीं भी मैसेज क्लियर नहीं जा रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, इस तरह नहीं है। पहले तो किसी को इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो देखें इस्लाह होती रहती है और मैं छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन मैंने तो वो बात की जो पार्टी के मफाद में है, जो मुल्क के मफाद में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी अपनी सोच थी कि हम अगर मुशावरत कर लेते और मुशावरत के साथ आगे बढ़ते और सीनियर लीडरशिप उस वक्त मौजूद होती, तो हमें डी चौक का जाना तो हमारा वो था, लेकिन उससे पहले ही हमारे मसाइल हल हो जाते। अगर क्योंकि हुकूमत की गलती देखें, उनके पास तो पॉलिटिकल विजन नहीं था ना, उन्होंने तो अटक में कंटेनर लगा दिए थे, पूरा पंजाब उन्होंने सील कर दिया था, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था। तो जो प्रेशर हुकूमत के ऊपर था वो हमारे ऊपर तो नहीं था। हमें तो आराम से अटक में बैठ जाना चाहिए था और 2-3 दिन और इंतजार करना चाहिए था। 2-3 दिन बाद हुकूमत घुटने टेक देती। लेकिन जो जल्दी हुई है डी चौक जाने के लिए, जाना तो था हमने, लेकिन जो जल्दबाजी हुई है उस पर मैंने बात की थी कि हमें अपनी हिकमत-अमली के तहत चलना चाहिए था, जो सियासी तौर पर ठीक था। जाहिर है अब जो कुछ हुकूमत ने किया वो तो बात की बात है, तारीख रकम की है उन्होंने, जो जुल्म बर्बरियत किया, लेकिन हमें अपना एहतसाब करना है, क्योंकि हमने आगे भी एहतजाज सियासत करनी है, जदोजहद करनी है, स्ट्रगल करनी है इस हुकूमत के खिलाफ। तो उसके लिए आइंदा इस तरह की गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। ठीक है।